لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صدق الله العلي العظيم۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وآل حضران گرامی، 5 شعبان کی شب ہے جو شب ولادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وآل آپ تمام مومن و مومنات کو شب میلاد امام چہارم اور سید الساجدین بہت بہت مبارک ہو۔ پروردگار عالم ہمارے یہ اعمال قبول فرمائے۔ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 ہے، 51 ہے قرآن کریم کا، جس کی میں نے آیت نمبر 56 کا 56 کا انتخاب کیا ہے۔ مشہور آیت ہے، آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوگی، اگر غور سے سنیں گے تو شاید آج کا میلاد آسان ہو جائے گا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اگر آپ بہت سی دعائیں ہیں ائمہ علیہ السلام سے، شیعوں میں زیارات اور دعائیں بہت زیادہ ہیں۔ کسی اور مکتب اسلام میں اتنی دعائیں اور زیارات نہیں ہیں جتنی اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس ہے۔ اور انہی دعاؤں میں سے اگر آپ دیکھیں تو جمعے کے دن، حتیٰ عید کے کسی بھی دن، اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے، اور اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ 12ویں امام سے متعلق دعا ہے، اور وہاں پہ امام فرماتے ہیں یبنت طٰہٰ والذاریات، یعنی زاریات، سورہ زاریات جس کا میں نے انتخاب کیا ہے، رسول خدا کو کہا گیا۔ طٰہٰ، یاسین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یہ رسول خدا کے مختلف نام ہیں قرآن کریم کے اندر۔ تو خود چوتھے امام نے بھی جب اپنا تعارف کروایا ہے دربار یزید میں، تو آپ نے خود فرمایا انا ابن محمد المصطفیٰ۔ تو آپ نے جب تعارف کروایا تو رسول خدا کے فضائل میں پڑھا کہ آپ طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، اور سورہ زاریات کا بھی نام لیا کہ زاریات آپ ہیں۔ اب زاریات کے معنی ہیں حرکت دینا، موومنٹ پیدا کرنا، تو رسول خدا کو اللہ نے نام دیا ہے والذاریات، یعنی قسم ہے اس کی کہ جو چیزوں کو موومنٹ دے، حرکت دے، اس کی جس کی اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہا ہے، سوچیے اس کا مقام کیا ہے۔ میں نے اس کا انتخاب کیا آیت کا۔ اللہ فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں، کہ وہ میری عبادت کریں۔ جہاں سارے جن اور انسان اس لیے خلق کیے گئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، جہاں سارے عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں، سوچیں اگر وہاں کوئی زین العابدین ہو۔ عزیزان گرامی، عبادت سب کرتے ہیں لیکن زین العابدین بس ایک ہی ہیں،
امام سجاد علیہ السلام. امام کے القاب میں سب سے القاب بہت تھے، لیکن سب سے مشہور القاب یہ 3 لقب ہیں: زین العابدین، سید الساجدین اور سجاد، سید مولا سجاد علیہ السلام. نام ہے علی. مولا حسین نے خود فرمایا کہ مولا سجاد نے فرمایا کہ میرے بابا فرماتے تھے اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوتے تو میں ہر ایک کا نام علی رکھتا. مولا کو اپنے بابا سے بہت محبت، ان کے نام سے محبت تھی. تو عزیزان گرامی، اب مولا کے القاب 3 ہیں. میں جلدی سے پہلے سجاد سے متعلق کچھ مطالب پیش کر دوں، پھر میں زین العابدین پہ پڑھنا چاہ رہا ہوں اگر توجہ فرمائیں گے. علامہ مجلسی نے روایت لکھی ہے معصوم علیہ السلام سے کہ ساجد و سجاد میں فرق کیا ہے. مولا کا لقب ہے سید الساجدین، ساجد نہیں، سید یعنی سردار ہیں سارے سجدہ کرنے والوں کے. اور مولا کا اپنا لقب ساجد نہیں سجاد ہے. فرق کیا ہے ساجد و سجاد میں؟ ایک روایت پیش کر دوں، اس کے بعد پھر میں کچھ اور تھوڑے سے مطالب اس پہ پیش کروں گا. پہلی روایت، ساجد جو سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرے اور اس کی پیشانی بتائے یہ سجدہ کرتا ہے. سجاد جس کے تمام اعضائے سجدے پہ سجدے کے نشان ہو. مجھے نہیں معلوم میرے یہ جملے پہنچے یا نہیں پہنچے. صرف پیشانی پہ نشان نہیں تھے مولا سجاد کے، مولا اتنے طویل سجدے کرتے تھے، گھنٹوں سجدے میں رہتے تھے کہ آپ کے ہاتھوں پہ بھی سجدے کے نشان تھے. عزیزان گرامی، یہ امام علیہ السلام کی عظمت. ساجد سجدے کے لیے پاک جگہ تلاش کرے، اور سجاد اسے کہتے ہیں جس کے سجدے کی زمین انتظار میں ہو. زمین کہے ایک سجدہ مجھ پہ کر دیں تاکہ اللہ سے کہوں سجاد نے مجھ پہ سجدہ کیا تھا. امام سجاد علیہ السلام. بہت آسان ہے سجدہ کرنا، لیکن سکون میں، پریشانی میں کوئی سجدہ نہیں کرتا. اگر سجدہ کرتا بھی ہے تو بہت مختصر سجدہ. جو قید سلاسل میں، سلاسل سمجھتے ہیں زنجیریں، چینز، جو قید سلاسل میں مسلسل سجدے کرے اور ایک جگہ شکوہ نہ کرے بلکہ شکر کرے. میں یہ پہنچا نہیں پا رہا ہوں. شکوہ، کمپلین، ناراض، مجھے کیوں زندان میں ڈالا، میں کیوں جیل میں گیا، نہیں. امام کی زبان پہ شکوہ نہیں ہے، شکر ہے. ابھی بھی نہیں پہنچا پایا، توجہ. عزیزان گرامی، کیا ہے مفہوم؟ ہم عام طور سے کیا ہوتا ہے، میں اس کا انگریزی میں پیش کروں گا، مجھے بتائیے گا اگر میں نے پہنچا دیا تو ٹھیک ہے، آگے بڑھ جاؤں گا، نہیں تو پھر اور وضاحت کروں گا. عام طور سے لوگ پازیٹیو میں سے پازیٹیو نکالتے ہیں اور نیگیٹو میں سے نیگیٹو. عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے، جنرلی عام طور. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پازیٹیو میں سے بھی نیگیٹو نکال لیتے ہیں. ہوتے ہیں ایسے، اللہ کی قسم ہوتے ہیں. انہیں صرف برائی نظر آتی ہے، اچھائی کوئی نظر نہیں آتی. ہر جگہ پہ کیڑے نکالیں گے. کیڑے نکالنا سمجھتے ہیں؟ چلیں یار، یہ اللہ سمجھ گئے لوگ. تو پازیٹیو میں سے پازیٹیو نکالنا عام بات ہے. پازیٹیو میں سے نیگیٹو نکالنا یہ ذلت کی علامت ہے، یہ کمینے کی علامت ہے. پازیٹیو میں سے بھی نیگیٹو. نیگیٹو میں سے نیگیٹو تو سبھی نکالتے ہیں، لیکن نیگیٹو میں سے پازیٹیو نکالنا، اگر میرا جملہ پہنچ جائے. عزیزان گرامی دیکھیں، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بیمار ہو تو شکوہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ پروردگارہ صحت دے دے، میں بیمار ہوں، مجھ سے کام نہیں ہو رہا، جاب پہ نہیں کر سکتا، عبادت نہیں ہوتی، نماز پڑھی نہیں جاتی، روزہ نہیں رکھ پا رہا، زیارتوں پہ نہیں جا رہا، مجھے صحت دے دے. چوتھے امام بیمار ہوں پھر بھی کہیں شکرا للہ. زندان چلا جائے، اللہ نہ کرے کوئی جیل چلا جائے، کیا کرے گا؟ پروردگارہ میں جیل میں کیوں، آزادی دے. اور اگر کوئی 14 معصومین میں سے ہو، اللہ کے چوزن میں سے ہو، برگزیدہ منتخب میں سے ہو، مصطفیٰ بندوں میں سے ہو، وہ جیل جائے تو کہے گا پروردگارہ میں تو 14 میں سے ہوں، مجھے رہائی دے. نہیں، امام کہتے ہیں پروردگارہ تیرا کیسے شکر ادا کروں؟ میں نے تجھ سے تنہائی مانگی تھی، آئسولیشن مانگی تھی، تو نے ایسی تنہائی دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور ہے، نہ سوائے میرے کوئی اور. توجہ فرمانے عزیزان گرامی، نیگیٹو میں سے پازیٹیو نکالنے والا ہے زین العابدین.
جہاں رب کو ناز ہے کہ یہ میرا بندہ یہ صرف عابد نہیں ہے، یہ ہے زین العابدین، عابدوں کی زینت۔ بہت لوگ ہیں عبادت کرنے والے، لیکن اگر کوئی ایسی عبادت کرے کہ خالق کہے، یہ خدا کی قسم چھٹے امام کی روایت ہے، روز قیامت انبیاء کھڑے ہوں گے، اولیاء اوصیاء سب کھڑے ہوں گے، ایک مرتبہ منادی ندا دے گا، فرشتہ آواز دے گا، اینا زین العابدین، اینا سید الساجدین، تو ایک مرتبہ سب لوگ کہیں گے انبیاء کھڑے ہیں، اوصیاء اولیاء، پھر بھی اللہ کسی فرشتے سے کہہ رہا ہے زین العابدین کو بلاؤ۔ چھٹے امام فرماتے پھر میرے دادا سجاد آئیں گے، سارے انبیاء سلام کر کے کہیں گے اسے حق ہے کہ یہ کہلائے زین العابدین۔ عزیزان گرامی، جو زنجیروں میں عبادت کر کے دکھائے وہ زین العابدین۔ اتنی زحمتوں میں امام نے عبادت کی ہے، بڑے بڑے لوگ کہہ دیتے گلے میں طوق ہے، زنجیریں ہیں، لیکن امام نے اس زمانے میں دیکھیں پابندی ہے، امام خطبہ نہیں دے سکتے، آپ بول نہیں سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، تم میرے خطبوں پہ پابندی لگا سکتے ہو، میری دعاؤں پہ تو پابندی نہیں لگا سکتے۔ امام بیٹھ جاتے، دعا مانگتے، ہر آدمی کہتا قیدی دعا ایسی مانگ رہا ہے جیسی ہم نے کبھی نہیں سنی۔ جس کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ بنے وہ زین العابدین۔ عزیزان گرامی، زبور آل محمد، زبور جانتے ہیں؟ بائبل میں اپنے بچپنے میں سمجھتا تھا بائبل نام ہے انجیل کا، بڑے ہونے کے بعد پتہ چلا کہ بائبل میں 3 کتابیں ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ توریت، سامز آف ڈیوڈ زبور، نیو ٹیسٹمنٹ انجیل۔ بائبل تینوں کا نام ہے، پتہ تھا آپ لوگوں کو؟ نہیں پتہ تھا، چلیں اللہ کا شکر ہے آج پتہ چل گیا۔ تو بائبل نام ہے، تینوں کا نام ہے، توریت زبور انجیل۔ سامز سمجھتے ہیں انگلش کا لفظ سامز، فرینچ میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، دعائیں ہوتی ہیں نا، سلام ہوتا ہے سامز ہیں اللہ کے، یعنی ابھی تو گانے کی بنا دیا انہوں نے کہ اللہ کی جو آپ اللہ کو جیسے دعاؤں کے ذریعے مناجات کے ذریعے اللہ کو پکارتے ہیں۔ حضرت داؤد کی زبور سامز آف ڈیوڈ، اللہ سے کیسے کلام کرو، عزیزان گرامی اسے کہتے ہیں زبور، حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ جب جناب داؤد زبور پڑھتے تھے نا، آواز اتنی پیاری تھی، سارے پرندے زمین پہ آ کے سنتے تھے داؤد زبور پڑھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، پرندے اتر آتے تھے، اور جب چوتھے امام صحیفہ سجادیہ پڑھتے تھے تو بڑے بڑے مجرموں کے دل نرم ہو جاتے تھے۔ سب کہتے تھے سجاد کی دعا میں اثر کچھ اور ہے، مکارم الاخلاق، دعائے توبہ، دعا، یہ ساری دعائیں امام نے قید سلاسل میں۔ میں جملے پیش کر رہا ہوں، اس پر تھوڑی سی توجہ کیجیے گا۔ ایک برطانیہ کا ایک اخبار ہے بہت پرانا، نیوز پیپر، یہ پڑھوں، نام ہے دی گارڈین، سن رکھا ہے نام؟ بہت مشہور اخبار ہے، برطانیہ کا سب سے امپورٹنٹ اخبار مانا جاتا ہے دی گارڈین۔ عربی میں جانتے کیا بنتا ہے اس کا ترجمہ؟ الولی۔ اب یہاں کے مجھے نہیں معلوم، لوگ جانتے نہیں، ہندوستان جب پاکستان نہیں بنا تھا، ہندوستان میں انگلینڈ کی حکومت تھی، برطانیہ کی حکومت تھی، تو وہاں پہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ولایت۔ پتہ ہی آپ کو برطانیہ کا نام کیا تھا؟ ولایت، یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں یہاں۔ چلیں آج سیکھ لیجئے گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ الفاظ سے برطانیہ نے بہت زیادہ کھیلا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کہاں وکٹوریا کہاں پہ، ملکہ کہاں رہتی ہے؟ کہتی ہے ولایت میں رہتی ہے۔ اسے پتا تھا سب سے بڑی جو ٹرمینالوجی ہے مسلمانوں کی، ولایت اللہ کی، اس کے رسول کی اور امام کی ہے، تو کہتی تھی ولایت، برطانیہ ولایت۔ نائی، بال کاٹنے والا سمجھتے ہیں، اسے کہتے تھے خلیفہ۔ چلیں، جتنا اصطلاحات کا گوروں نے جنازہ نکالا اور پھر لوگوں کے کانسیپٹس تبدیل کی، چلیں میں وہ نہیں پڑھوں گا، سارا نہیں پڑھوں گا، آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی اب دیکھیں الولی، یہ میں جو اخبار بتا رہا ہوں دی گارڈین، اس میں 93 یا 94 میں ایک آرٹیکل چھپا تھا، ایک انگریز جرنلسٹ، اس کو کسی نے کتاب دی سامز آف اسلام، صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ، محمدی ٹرسٹ نے انگلش میں ترجمہ کروایا۔ یو کے اندر آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر تھا ولیم چٹک کو پیسے دیے کہ تم اس کا شیکسپیئر کی لینگویج کے اندر انگریزی میں ترجمہ کرو، صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ ہوا انگلش کے اندر، اور ایک مرتبہ ترجمہ آیا اور ایک مرتبہ سارے علمی حلقوں میں، یونیورسٹیوں میں جانے لگا۔ مجمع کی تھوڑی توجہ ہو میرے ساتھ۔
تو ایک جرنلسٹ کہتا ہے مجھے کسی مسلمان نے صحیفہ سجادیہ دی، میں نے صحیفہ سجادیہ کو سامس آف اسلام کو پڑھا، مجھے پہلی مرتبہ پتا چلا کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا ہے جو جیزس سے بہتر توحید سمجھاتا ہے، اور کہا ایسے ایسے راز توحید کے، کہا پھر میرا تعجب، میرا امیزمنٹ، میری حیرت بڑھ گئی جب پتا چلا کہ اس نے یہ قید سلاسل میں دعائیں مانگی۔ نہیں، میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اگر میں کہوں نا آپ میں سے میں کسی آدمی کو 5 سال سپانسر کروں گا ریسرچ کے لیے، آخر میں پی ایچ ڈی دوں گا، ایک ایسی دعا لکھ دو 5 سال میں جیسی مولا سجاد نے دعا مانگی، تو کوئی 5 سال میں سوچ کے نہیں لکھ سکتا، اور مولا سجاد نے قید میں چلتے چلتے دعائیں مانگی، دعائیں ایسی مانگی ہیں کہ بن گئی صحیفہ سجادیہ۔ اس لیے امام ہیں زین العابدین۔ ایک دعا کا سن لیجئے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ امام کہتے ہیں تعریف اس خدا کی کہ جس نے سمندروں کی گہرائیوں میں، اوشنز کی ڈیپتھ کے اندر جو وہاں مخلوقات ہیں، جو وہاں کریچرز ہیں، انہیں وہیں پہ خوراک دی، ہوا دی۔ اگر تھوڑی سی توجہ، سائنس نے دریافت کیا کہ یہ جو زمین پہ ماؤنٹنز ہیں نا، اس سے بڑے بڑے ماؤنٹن سمندر کے اندر ہیں، اوشنز میں۔ سمندر بہت گہرا ہے، اوشنز بہت ڈیپ ہے، اور وہاں جا نہیں سکتے۔ اتنے کلومیٹر سفر کر کے کوئی مچھلی وہاں سے پانی کے لیے اوپر آ نہیں سکتی، اگر آئے گی تو ویوز جو لہریں ہیں اسے مار دیں گی۔ اتنے کلومیٹر کوئی ٹریول ہی نہیں کر سکتا، تو وہ وہاں پہ بھی مچھلیاں ہیں، وہ کیسے وہاں پہ خوراک پاتی ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ زمین کے اندر سے آکسیجن نکلتی ہے، کچھ کی اپنے جسم سے آکسیجن، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ انہوں نے بعد میں ریسرچ کی کہ وہ مخلوقات اوپر آتی ہی نہیں ہیں، انہیں وہیں پہ خوراک ملتی ہے، وہیں ہوا ملتی ہے۔ 70s میں جا کے دریافت ہوا، 1970s میں سائنس نے اس کو دریافت کیا یعنی انہیں معلوم ہوا، یہ انوینشن 70s کی ہے، انہیں تب معلوم ہوا کہ وہ مخلوقات اوپر نہیں آتی۔ 1400 سال پہلے حجت خدا نے دعا مانگی، تعریف اس خدا کی جو سمندروں کی گہرائیوں کی مخلوقات کو وہیں خوراک دیتا ہے۔ حضرت گرامی، امام نے کیا کیا؟ امام نے کہا تم خطبے نہیں دینے دو گے، میں دعاؤں میں توحید بھی پہنچاؤں گا، نبوت بھی بتاؤں گا، ولایت و امامت بھی بتاؤں گا۔ اللہم انی اسألک بحق محمد، امام دعائیں مانگتے تھے، پروردگارہ میں محمد و آل محمد کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ کہ میں بھی آل محمد ہوں۔ تو آپ کس کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں؟ کہ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہمارے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ حضرت گرامی، رسول خدا کی حدیث ہے، افضل العبادت کلمۃ الحق عند الجائر۔ سب سے بڑی عبادت کیا؟ عبادت کے لیے بنایا گیا نا ہمیں، کس کے لیے بنایا گیا؟ عبادت۔ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں سب سے بڑی عبادت یہ ہے، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آپ کلمہ حق بلند کریں ظالم و جابر کے سامنے۔ جملہ پہنچ گیا؟ ترجمہ کروں اس کا، to say the truth in front of a tyrant، ظالم کے سامنے کہنا سچ، سچ کہنا سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا جہاد ہے۔ یزید سے بڑا کوئی ظالم نہیں، مولا سجاد سے بڑا کوئی عابد نہیں۔ آپ نے یزید کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ عزیزان گرامی، بڑا مشکل کام ہے جب پتہ ہو میرے بابا کا سر رکھا، سب کچھ ہے، پھر بھی مولا کہیں کہ نہیں تو باطل ہے۔ میرے بابا حق تھے۔ امام کے سجدے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سننا پسند فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، امام بعض اوقات کئی گھنٹے سجدہ کرتے تھے، کہنا بہت آسان ہے، تاریخ نے لکھا یہ ہے۔ اب اس واقعے پہ زیادہ بحث نہ کیجیے گا، سوال کرنا ہو تو سمجھنے کے لیے کل جب سیمینار ہوگا نا تو اس میں پوچھ لیجیے گا، آپس میں بحث نہ کیجیے گا۔ شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ ایک مرتبہ آواز دی کہ امام باقر علیہ السلام کنویں میں گر گئے، 2 برس کے تھے، کنویں میں گر گئے یا بنو امیہ میں سے کسی نے گرا دیا۔ دشمن اہل بیت بہت زیادہ تھے۔ اب یہ پلیز، یہ میں نے کہا نا زیادہ بحث نہ کیجیے گا، میں کھل کے نہیں بول سکتا ہوں اس پہ۔ تو
تو اب انہوں نے کیا کیا, امام باقر علیہ السلام کو ڈالا اور شور مچانا شروع کر دیا, محمد باقر کنویں میں گر گئے, کنویں میں گر گئے, کنویں میں. امام سجاد اپنے گھر میں سجدے میں ہیں. امام سجاد کی زوجہ کون ہے؟ فاطمہ بنت حسن, مولا حسن کی بیٹی, آپ کی فرسٹ کزن. وہی ماں ہے امام باقر علیہ السلام کی. امام باقر اپنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے علوی تھے, مولا علی کے ان کے پوتا پوتی ان کے ماں باپ تھے. سارا مدینہ جمع ہو گیا, کوئی نکال نہیں رہا, شور مچا رہے ہیں. زندگی میں آپ کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو آپ کی پریشانی پہ شور بہت مچائیں گے, مدد نہیں کریں گے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں, کچھ لوگ پہنچنا نہیں شاید چاہ رہے ہیں. شور مچانے والے بہت ہوتے ہیں, ارے یہ پریشان ہے, پریشان ہے, پریشان ہے. تو بھائی پریشانی دور نہیں کر سکتے تو شور کیوں مچا رہے ہو؟ یا مدد کرو, یا دعا کرو, یا پھر جاؤ. شور مچانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ پریشان ہے. اللہ ایسوں سے بچائے, محفوظ رکھے. تو اب سارے لوگ جمع ہو کے شور مچائے چلے جا رہے ہیں, محمد باقر کنویں میں, محمد باقر کنویں میں. ایک مرتبہ مولا کی, امام باقر علیہ السلام کی والدہ امام سجاد کی زوجہ آئیں اس حجرے میں جہاں مولا سجاد سجدے میں تھے. میرے مولا, میرے آقا, سیدی, مولائی, ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا, امام سجدے میں ہیں. بہت دیر بعد امام سجدے سے اٹھے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام کو آواز نہیں جا رہی تھی. عزیزان گرامی, نماز اور سجدہ جو ہے نا وہ معراج ہے. معراج یہاں نہیں ہوتی, وہاں ہوتی ہے. امام نے پوچھا, اے کنیز خدا, یا امت اللہ, اے اللہ کی کنیز, کیا بات ہے, اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. کہا آنسو صاف کر لیں, میں ابھی بیٹے کو لے کے آتا ہوں. وہ عام بی بی تھی نہیں, وہ امام کی بیٹی تھی, امام کی پوتی تھی, امام کی بہن تھی, امام کی بھتیجی تھیں, امام کی زوجہ تھیں, امام کی ماں تھیں, امام کی دادی تھیں. ابھی بھی بہت سے لوگ نہیں پہنچے. ان کے سارے رشتے اماموں سے تھے. انہوں نے فوراً آنسو صاف کیے. انہیں یقین ہو گیا جب امام فرما رہے ہیں لے کے آتا ہوں, اس کا مطلب ہے بیٹا سالم ہے, بیٹے کو کچھ نہیں ہوا. اب ایک مرتبہ امام چلے. میں اپنے انداز سے پیش کروں امام کیسے چلے. امام نے امامت کا امامہ پہنا, ولایت کی عبا لی, عصمت کی قبا اوڑھی, تولا کی تسبیح لی, تبرہ کا عصا لیا, نالین زیب تن کیے, زمین قدموں کو چومنے لگی, آسمان سر پہ سایہ کرنے لگا, پورے دنیا سے لبیک کی صدائیں آنے لگیں. امام چلے, سارے مدینے والوں نے راستہ دیا. جب خلیفہ آتا تھا نا, مروان آتا تھا یا ولید آتا تھا, تو لوگ راستہ نہیں دیتے تھے, لیکن جب امام آئے تو خود بخود راستہ بننے لگا. پتہ چلا گارڈ رکھنے سے عزت نہیں بنتی, عزت اللہ جسے دیتا ہے اسی کی ہوتی ہے. لوگوں نے راستہ بنایا, امام کنویں کے پاس آئے. ایک مرتبہ امام نے ہاتھ پھیلا کے کہا پانی میری امانت لوٹا دے. سارے مدینے نے دیکھا کہ امام باقر علیہ السلام, پانی ابھرنے لگا کنویں کا. امام باقر پانی کے اوپر بیٹھے تھے, اندر نہیں, اوپر بیٹھے تھے. جیسے امام نے باہیں پھیلائیں امام باقر گود میں آئے. جیسے امام نے پیار کیا چلنے لگے. ایک آدمی نے روک کے سوال کیا, اے سید الساجدین, کیا آپ کو ڈر نہیں لگا بیٹا مر جائے گا؟ امام نے کہا نہیں. کہا پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ کہا میں اللہ کے سجدے میں تھا, جب میں نے اس کے سجدے میں خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا؟ میرا بچہ میری امانت تھا اللہ کے پاس. عزیزان گرامی, جن کی عبادت ایسی ہو اسے کہتے ہیں سید الساجدین, وہ ہیں زین العابدین. امام کی پوری زندگی لوگوں کو قریب کر. میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں, رسول خدا کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے ناز ہے کہ میں عادل بادشاہ کے زمانے میں دنیا میں آیا. نوشیرواں عادل, ایران کا بادشاہ تھا نوشیرواں عادل, اس کی عدالت مشہور تھی. تو آپ نے فرمایا مجھے پروردگار نے عادل حکمران کے زمانے میں دنیا میں بھیجا, اور اگر کوئی علی ابن ابی طالب کے زمانے میں دنیا میں آئے. کون؟ مولا سجاد, 37 ہجری میں مولا امیر کی حکومت. اب بہت سی تشبیہات ہیں. 4 علی ہیں ائمہ علیہ السلام میں. کتنے علی ہیں؟ پہلے امام, چوتھے امام, 8ویں امام, 10ویں امام.
تو مولا علی کی نہج البلاغہ ہے، مولا سجاد کی صحیفہ سجادیہ. تو دونوں کا ایک تو بیان انٹلیکچوئل لیول تو ایک علی، دوسرے یہ کہ عدالت مولا سجاد علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ آپ نے ہر جگہ پہ بار بار بات کی ظلم کے خلاف، عدالت کی. مولا امیر علیہ السلام نے بھی وہی ظلم برداشت کیا بغیر نام لیے، حکمرانوں کا، حکومتوں کا. مولا سجاد نے بھی حکمرانوں کا ظلم برداشت کیا. میں وقت کے اندر مکمل کروں گا، تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. عزیزان گرامی، سب سے پہلے خود مولا علی علیہ السلام نے مولا سجاد کو آغوش میں لیا اور ابتدائی 2 سال آپ نے پالا، جسے علی نے پالا ہو. حضرت ابو طالب نے پالا تھا نا جناب رسول خدا مولا علی کو، تو رسول خدا نے ناز کیا تھا میرے چچا ابو طالب نے مجھے پالا تھا. اور اگر کسی کو خود مولا علی نے پالا ہو. افضل ترین جو بیویاں تھیں اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے آئمہ کی ماں بننے کے لیے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ افضل ترین بیویاں یعنی the best of the ladies were chosen to be the mothers of the Imams علیہ السلام. اللہ نے مولا علی کی ماں بنانا تھا تو کس کو بنایا؟ حضرت فاطمہ بنت اسد کو. مولا حسن حسین کی ماں بنانا تھا جناب فاطمہ بنت محمد. مولا سجاد کی ماں، جب اللہ نے دیکھا نا عرب میں بیویاں ہیں لیکن ایک بیوی ایران میں ان بیویوں سے افضل ہے، تو امام کی جو افضل ترین بیوی ہوتی ہے وہ ماں بنتی. اور اگر عرب و ایران میں نہ ہو تو اللہ پھر حضرت سمانہ خاتون کو مراکش سے افریقہ سے لے کے آئے گا، اور 12ویں امام کی ماں کو پھر روم سے لے کے آئے. افضل ترین بیویاں آئمہ کی مائیں بنی. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. مولا علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ جب رسول خدا کا شجرہ یعنی فیملی ٹری، فرینچ میں مجھے نہیں معلوم، فیملی ٹری تو ان کی جینالوجی جہاں پہ بھی شجرہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا. جو افضل و اشرف تھے وہ اجداد رسول خدا تھے. حضرت سارہ سے ایک بی بی افضل تھی. اللہ نے کہا سارہ اسماعیل کی ماں نہیں بنے گی کیونکہ اسماعیل کی نسل میں محمد آ رہے ہیں. اللہ نے حضرت ہاجرہ کی گود میں حضرت اسماعیل کو دیا. میں ایک روک کے جملہ کہوں اگر کوئی برا نہ لگے. حضرت گرامی، آئمہ کی مائیں افضل ترین بیبیاں. اگر آپ کبھی سنیں نا کہ جناب خدیجہ بوڑھی تھیں، 3 دفعہ طلاق ہوئی، خوبصورت نہیں تھیں، تو سمجھ جائیے بنو امیہ کے درباری ملاؤں کا زرخرید قلم بول رہا ہے. پتہ نہیں اس کا مجھے ترجمہ کرنا پڑے گا ابھی. درباری ملا سمجھتے ہیں؟ دا پیپل ہو آر اسپانسرڈ بائی دا اسٹیٹ. بنو امیہ کے اسپانسرڈ جو ملا تھے انہوں نے لکھا ہے جناب خدیجہ کے خلاف. کیوں؟ جب افضل ترین بیبیاں آئمہ کی ماں بن رہی ہیں تو سوچئے جس بیبی نے فاطمہ کی ماں بننا ہو اس بیبی کا مقام اور رتبہ کیا ہوگا. حضرات گرامی، یہ جناب خدیجہ سے متعلق بہت کچھ ہے لیکن ابھی میرا وہ موضوع نہیں ہے. تو امام سجاد علیہ السلام کے لیے ملتا ہے جناب شہر بانو آئیں. جب آئیں ایران سے تو قیدی لے کے آئے. اب علماء میں اختلاف ہے. ہمارے اہل سنت مورخین نے لکھا ہے کہ ایران فتح ہوا تھا دوسرے خلیفہ کے زمانے میں. یہ پڑھوں سارا؟ دوسرے خلیفہ کے زمانے میں سید عبد الرزاق مقرم بہت بڑے مورخ گزرے ہیں. عراقی ہیں، نجف میں رہتے تھے، بہت بڑے خطیب بھی تھے، ان کی بہت زیادہ کتابیں. وہ کہتے ہیں نہیں، مولا علی کے زمانے میں فتح ہوا. بہرحال اہل سنت کہتے ہیں کیونکہ دوسرے خلیفہ کو کوئی اور زبان تو آتی نہیں تھی، صرف عربی آتی تھی. تو جب وہ قیدی بن کے آئیں ساری بیبیاں تو بی بی شہربانو کی 500 کنیزیں تھی، بات کرنی تھی. انہیں فارسی نہیں آتی، انہیں عربی نہیں آتی. تو انہوں نے کہا کیا کس کو بلایا جائے؟ کہا کہ علی بن ابی طالب کو بلاؤ تاکہ ترجمہ کریں کیا کہہ رہی ہیں. مولا علی علیہ السلام کو بلایا گیا. مولا نے آتے ہی پہلا حکم دیا کہ ان سب کی رسیاں کھول دو. یہ جو ان کو قیدی بنایا کھولو. کہا یا علی یہ سب قیدی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ مستورہ، یہ خواتین ہیں، یہ لیڈیز ہیں. لیڈیز کو ایسے قیدی نہیں بنایا جاتا. اصول پرنسپلز جو مولا امیر رسول خدا نے دیے کہ ان سب کی رسیاں کھولو. مولا نے فارسی میں ان سے کلام کیا اور ان کو بتایا اسلام کیا ہے. حضرت شہربانو سلام اللہ علیہ نے جانتے کیا کہا؟ کہا کہ یہ جو اسلام آپ نے پیش کیا ہے یہ مجھے قبول ہے. وہ جو پہلے خلفاء نے اور لوگوں نے بتایا تھا وہ قبول نہیں تھا. یہ جو آپ نے اسلام بتایا قبول ہے.
مولا نے کہا کہ آپ اسلام شہادت پڑھیے، اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا اس مجمع میں جس سے کہیں گی میں آپ کا نکاح پڑھ دوں گا، عقد کر دوں گا۔ مولا کے ساتھ کھڑے تھے مولا حسین، تو آپ نے زبان سے نہیں بولا، اشارے سے بتایا کہ مجھے ان سے قبول ہے، آپ کا جو حکم ہے قبول ہے شادی کا۔ تو مولا نے اپنی ابا اتاری، جناب شہربانوں کو اڑھائی، کہا سب نگاہیں جھکا لو، اب یہ حسین کی عزت ہے، حسین کی ناموس ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بہت سے علماء نے بحث کی، یہ دلیل ہے کہ خود مولا علی کے زمانے میں حکومت میں ایران فتح ہوا، کیونکہ 36 ہجرہ میں ایران فتح ہوا، 37 ہجرہ میں مولا سجاد کی ولادت، اور اگر 26 ہجرہ میں فتح ہوا تھا دوسرے خلیفہ کے زمانے میں، تو پھر 12 سال یا 11 سال ولادت یا امام کے گھر میں اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ شاید میرے بات پہنچ گئی اس، یہ عبدالرزاق مکرم کی دلیل ہے، وہ میرا ٹاپک نہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت شہربانو بے انتہا پاک دامنہ اور مولا حسین علیہ السلام کی بے انتہا قریبی زوجہ تھی، اور اکثر علماء نے لکھا کہ ان کا انتقال ہو گیا پہلے ہی 1-2 سال میں، شادی کے 1-2 سال بعد انتقال ہو گیا، لیکن ان کے گھر میں اللہ نے ایک بیٹے کو بھیجا جن کا نام ہے علی ابن حسین سید الساجدین زین العابدین محمد۔ اب عزیزان گرامی، جو ایرانی تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو بیسٹ خاندان ہے، بیسٹ فیملی ہے، وہ ہے رائل فیملی، اور عرب کی بیسٹ فیملی تھی بنی ہاشم۔ تو انہیں ایک بات ذہن میں تھی کہ جو بیسٹ فیملیز ہیں عرب اور عجم کی، ان کا نتیجہ زین العابدین ہے۔ اب میرے جملے پہنچ گئے کہ بنی ہاشم میں رسول خدا علی مرتضیٰ فاطمۃ الزہرا، ان کی نسل کون؟ حسن و حسین، اور رائل فیملی میں حضرت شہربانو۔ عزیزان گرامی، مولا سجاد کے لیے ملتا ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ جو کام کیا، میں کوشش کر رہا ہوں وقت کے اندر تمام کروں، شیخ باقر شریف قرشی، ون آف دا گریٹسٹ ہسٹورینس آف آور ٹائم، اس زمانے کے سب سے بڑے مورخ مانے جاتے ہیں۔ چند سال پہلے ان کا نجف میں انتقال ہو گیا، ایک سٹریٹ کا نام رکھا گیا ان کے نام پہ، باقر شریف، شارع باقر شریف قرشی، باقر شریف سٹریٹ۔ بہت بڑے محقق، ریسرچر، ہسٹورین۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ غلام آزاد کیے مولا علی نے، غلام، سلیوز، اور پھر مولا علی کے بعد سب سے زیادہ غلام آزاد کیے ہیں مولا سجاد نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے۔ کیا کرتے تھے امام؟ کثرت سے غلام خریدتے، ان کی تربیت کرتے، اپنے بچوں کی طرح ان کو پالتے، انہیں آزاد کر دیتے، اور پھر کہتے یہاں نہ رہنا، مدینے میں نہ رہنا، اور بستیوں میں چلے جاؤ، دوسرے سٹیز میں جاؤ۔ جس شہر میں بھی مولا سجاد کے غلام جا کے رہتے تھے، لوگ کہتے تھے جب سے یہ غلام آیا ہے 1-2 مہینے میں ماحول بدل گیا ہے، پوچھو تو صحیح ہے کون؟ سیاہ فام ہوتے تھے عام طور پہ، تو پوچھا بھئی آپ کون ہیں؟ آپ کے کردار نے ہماری بستی کو بدل دیا۔ کہا میں سید الساجدین کا غلام۔ تو ساری بستی کہتی جس کا غلام ایسا ہے، سوچو امام کیسے ہو۔ سب سے بڑا جو امام علیہ السلام کا کنٹریبیوشن ہے وہ تربیت ہے، دعائیں، مناجات، تربیت۔ پنجتن کا جو دور ہے نا، وہ ہے ولایت کا دور۔ رسول خدا نے دعوت ذوالعشیرہ سے کہا جو میرے مشن میں ساتھ دے گا وہ میرا بھائی ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا، سکسیسر ہوگا، وسیع ہوگا۔ غدیر تک بات دہراتے رہے کہ میرا بھائی ہوگا۔ مولا علی نے بھی ولایت کی خاطر، جناب سیدہ نے بھی فدق جو مانگا تھا وہ ذاتی معاملہ نہیں تھا، مولا علی کی ولایت کا معاملہ تھا۔ مولا حسن، مولا حسین نے کیا؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پنجتن کا دور ولایت کا دور۔ چوتھے امام سے 8ویں امام تک کا جو دور ہے وہ تربیت کا دور ہے، ٹریننگ، تربیت سمجھتے ہیں نا، ہماری اسپرچول تربیت۔ کہتے ہیں 5ویں اور 6ٹھے امام نہ تفسیر پڑھا سکتے تھے، نہ فقہ پڑھا سکتے تھے، نہ حدیث، اگر چوتھے امام نے پہلے لوگوں کا تزکیہ نہ کیا ہوتا۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کتاب و حکمت، فقہ کچھ نہیں پڑھا سکتے جب تک تزکیہ نہ ہو۔ تزکیہ کس نے کیا؟ چوتھے امام نے شروع کیا۔ اب چوتھے امام نے مدینے کو گراؤنڈ پریپیئر کیے۔ ایک روایت پیش کرنا چاہ رہا ہوں چوتھے امام علیہ السلام کی۔
یہ روایت لکھی ہے اہل سنت نے. اہل سنت کے بڑے بڑے مورخین گزرے ہیں, بہت بڑے محدث ہیں. سعید ابن مسیب نام سنا ہے؟ چلیں, سعید ابن مسیب کئی ہیں, چوتھے امام کے زمانے میں ایک سعید ابن مسیب, بہت بڑے سنی راوی ہیں. وہ کہتے ہیں مدینے میں قحط پڑ گیا. قحط, ڈراؤٹ. میں نے زیادہ خوش تو نہیں کر دی مجلس, مجمع ہے ابھی بھی. ڈراؤٹ, بارش نہیں ہو رہی. کیوں؟ مسلمانوں نے اتنا ظلم کیا آل رسول پہ کہ بارش رک گئی. سارے مسجد نبوی میں جمع ہوئے, دعائیں مانگ رہے ہیں, پروردگارا تیرے نبی کے شہر ہے, بارش کر دے, بارش برسا دے. بارش نہیں ہو رہی. سعید ابن مسیب کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں گھنٹوں سے مسلمان بیٹھے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, دعا قبول نہیں ہو رہی. اتنے میں نے دیکھا موٹے موٹے ہونٹ ہیں, ایک سیاہ فام آدمی ہے, افریقی ہے, آ کے بیٹھتا ہے سب سے پیچھے چھپ کے, کوئی دیکھے نہیں کہ میری دعا قبول ہونے والی. ریاکاری نہیں کرتا. کہتا ہے پروردگار. سعید ابن مسیب کہتا ہے میں چھپ کے گیا, اس کے پیچھے بیٹھا تھا کہ سنوں یہ کیسی دعا مانگتا ہے. افریقی تھا لیکن پیشانی پہ نور. کہا میں بیٹھا, اس نے ایک مرتبہ کہا پروردگارا تجھے واسطہ میرے مولا کا مدینے والوں پہ بارش برسا دے. کہا ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے, بارش ہونے لگی. خاموشی سے اٹھا اور چلا گیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے دعا میری قبول ہوئی. مدینے والے کیا سوچ رہے ہیں؟ ہماری دعا قبول ہو گئی, بارش ہو گئی. سعید ابن مسیب کہتا ہے میں اس کے پیچھے پیچھے چلا, دیکھوں تو صحیح جاتا کس کے پاس ہے, مولا کون ہے اس کا جس کا اس نے واسطہ دیا. کہ ایک مرتبہ وہ بنی ہاشم کے محلے میں گیا اور سید الساجدین زین العابدین کے گھر چلا گیا. چند دن بعد کہتا ہے میں مولا کے گھر گیا. کہا مولا اگر آپ سے کچھ مانگوں عطا کیجئے گا؟ کہا جو مانگو گے دوں گا. کہا ایک غلام دے دیجئے. مولا نے کہا سارے غلاموں کو بلاؤ. کہا کون سا غلام؟ کہا نہیں, جو غلام مجھے چاہیے وہ نہیں آیا. مولا نے آواز دی وہ جو چھپ رہا ہے نا وہ بھی آ جائے. وہ چھپا وہ غلام آیا. کہا مولا یہی غلام چاہیے. اس غلام نے ہاتھوں کو اٹھایا. کہا پروردگارا تو جانتا ہے میں نے تجھ سے وعدہ کیا جب تک زندہ رہوں گا سید الساجدین کے در پہ رہوں گا, ان کا در نہیں چھوڑوں گا, گھر نہیں, دروازہ نہیں چھوڑوں گا. یا میری دعا قبول کر لے, وعدہ پورا کر دے, یا مجھے موت دے دے. اہل سنت کا راوی کہتا ہے وہیں پہ وہ گرا اور وفات پا گیا. کہ مجھے افسوس رہا کہ میں اس سے دعا نہیں کرا سکا. میں نے پوچھا مولا یہ کون تھا؟ کہ یہ مستجاب الدعوات تھا. مستجاب الدعوات سمجھتے ہیں جس کی ہر دعا قبول ہو. اہل سنت کے بڑے بڑے مورخین لکھتے ہیں سعید ابن مسیب جو اتنا بڑا تابعی تھا, محدث تھا, عالم تھا, پوری زندگی افسوس کرتا رہا کہ میں نے اس غلام سے اپنے حق میں دعا نہیں کروائی. میں کہوں گا آپ سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ جس امام نے اسے مستجاب الدعوات بنایا اس امام کو چھوڑ کے غلام کے پیچھے چل رہے ہو. امت کا سب سے بڑا نقصان کس میں ہوا؟ آل محمد کو چھوڑا, غلاموں کے پیچھے چل رہے ہیں. حضرات گرامی, بڑے بڑے مورخین محدثین نے لکھا تو کہتے ہیں امام کے غلام مستجاب الدعوات تھے, جو دعا مانگتے قبول ہو جاتی. اب سمجھ میں آیا؟ جس کے غلام ایسے ہوں اسے کہتے ہیں زین العابدین. امام علیہ السلام. بس ایک واقعہ اور, میرا بھی ٹائم تو ہے, میں واقعات بہت سوچ کے آیا تھا لیکن آج میں وہ واقعات سارے پڑھ نہیں پایا. امام حج پہ گئے, عبد الملک ابن مروان اموی مروانی خلیفہ, جتنا اچھا میں ڈیفائن کر سکتا تھا میں نے ڈیفائن کر دیا. تعریف کے لیے یہی بہت ہے کہ اموی تھا, بنو امیہ میں سے. رسول خدا نے فرمایا نا جب بنو امیہ کو میرے ممبر پہ دیکھو تو فاتحہ پڑھ دینا, دین ختم ہو گیا. جب ایسے ایسے لوگ آ جائیں, امام حسین نے فرمایا تھا نا اذا بلعت الامۃ برائع مثل یزید فعلی الاسلام السلام. جب اسلام کا لیڈر یزید ہوگا تو سب سے پہلے میں اسلام کو گڈ بائے کہوں گا, اسلام کو خدا حافظ, فیئر ویل, خدا. میں جب لیڈر یزید ہو, ایسے افراد جو یزید جیسوں کی بیعت کر لیں, ان کا کیا کہے آدمی. اب وہ آیا گارڈز کے ساتھ, میں حج کرنے آیا ہوں, لوگوں کو بتاؤ میں آپ کا خلیفہ ہوں, راستہ دو. کوئی حاجی راستہ نہیں دے رہا. عبد الملک ابن مروان کے گارڈز دھکے دے رہے ہیں حاجیوں کو, راستہ بناؤ, خلیفہ ہیں. اس نے ایک چکر لگایا, دوسرا,
تیسرے چکر میں اس نے کہا بھئی میری بس اب میں اتنی گرمی ہے، مجمع جب چلا جائے گا نا تو پھر میں شام کو آرام سے کروں گا، ابھی طواف، ابھی مجھے زمزم پہ لاؤ، پنکھا جھلو. وہ پرانے ہوتے تھے لمبے پنکھے، تو وہ پنکھا جھلنے لگے. بیٹھ گئے ایک طرف کونے میں مسجد الحرام میں، خانہ کعبہ کے پاس. لوگوں نے پانی لا کے دیا، ٹھنڈا پانی، شربت لا دو، جیسے بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے. اتنے میں مولا سجاد علیہ السلام تشریف لے آئے. مجھے نہیں پتا کعبے میں زیادہ کشش تھی یا مولا سجاد میں. ایک مرتبہ مولا آئے، خود بخود راستہ بننے لگا، نہ امام کے پاس گارڈز تھے، نہ کوئی محافظ، نہ چوکیدار. امام نے طواف شروع کیا، سارا مجمع امام کو سلام کرتا ہے بار بار. اب خلیفہ صاحب دیکھ رہے ہیں اب حضرت لگاؤں یا نہ لگاؤں. اس نے کہا یہ کون ہے، گارڈز بھی نہیں ہے، کچھ نہیں، اور ہر آدمی سلام کرتا ہے، احترام کرتا ہے. تو ایک شاعر موجود تھا، اس نے عربی میں کہا ھذا الذی یعرفہ بطحا والحرم. اشعار قصیدہ ہے، میں پورا نہیں پڑھوں گا. اس نے کہا یہ وہ ہے جسے حرم بھی جانتا ہے، جسے مکہ بھی جانتا ہے، زمزم اس کی گواہی دیتا ہے، حجر اسود اسے چومتا ہے. کہ سارے حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں، حجر اسود کہتا ہے میرا امام آ گیا. کہ تو جسے نہیں جانتا یہ رسول خدا کی ذریت ہے، نام علی ابن حسین زین العابدین. عزیزان گرامی، امام علیہ السلام کی نشانیاں اور ہیں، یہ اپنی مرضی سے فاقہ کرتے ہیں. امام کے لیے ملتا ہے کہ مدینے میں مسجد نبوی سے باہر نکلے، صحن میں شیعہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک گروہ اس طرف بیٹھا تھا، ایک گروہ اس طرف. ادھر والے صلوات پڑھ رہے تھے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھے پڑھ رہے ہیں، 1000 10,000 مجھے نہیں معلوم. دوسرے والے لعنت کر رہے ہیں، حسین کے قاتلوں پہ لعنت ہو جائے، اللہم لعن قتلۃ حسین. مولا علیہ السلام باہر آئے، بحار الانوار میں روایت ہے، مولا نے وہ جو صلوات پڑھ رہے تھے نا ان سب کو سلام کیا. وہ جو لعنت کر رہے تھے انہیں سلام نہیں کیا. کچھ لوگوں نے پوچھا، کہا مولا آپ ان سے راضی نہیں ہیں، یہ لعنت کر رہے تھے. مولا نے کہا راضی ہوں. کہا پھر انہیں سلام کیوں نہیں کیا؟ مولا نے کہا ان کی عبادت کی فضیلت اتنی زیادہ تھی، میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا. حضرت گرامی، اب یہ جو دور تھا نا بڑا سخت دور تھا، چوتھے امام کا دور، بنو امیہ کا دور. ابھی مولا حسین کی شہادت ہوئی ہے. چوتھے امام نے تشیع کو بچایا، عزاداری جیسی انسٹیٹیوشن دی. اب میں یہ شروع کروں گا تو مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا، میں 2 منٹ میں کوشش کروں گا مکمل کروں. اس پہ تھوڑی سی توجہ. ہمارے بہت سے نوجوان اور بچے ایک اعتراض کرتے ہیں، ایک کرٹیسائز کرتے ہیں، مولا سجاد نے کیا کیا، کیا کنٹریبیوشن ہے؟ صرف روتے تھے. سن رہے ہیں؟ کیا کنٹریبیوشن؟ صرف گریا. نہیں، امام نے گریے کو شیلڈ بنا رکھا تھا. ایک ایسی انسٹیٹیوشن دے دوں عزاداری، تاکہ کسی بھی دور میں کچھ بھی ہو عزاداری رکنی نہیں چاہیے. بدترین دور میں بھی مولا نے عزاداری پہ کمپرومائز نہیں کیا. مولا نے کہا عزاداری پہ کمپرومائز نہیں، یہ شیلڈ ہے، یہ کور ہے. پیچھے کیا ہو رہا تھا؟ جتنی موومنٹ سی بنو امیہ کے خلاف مولا اکثر کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن خود پولیٹیکلی بھی آگے نہیں آتے تھے. آپ لوگ تو پریشان ہو گئے. اب چوتھے امام کے پاس آئے بنو امیہ کے لوگ، مختار نے ہمارے خلاف قیام کیا کوفے میں. مولا نے کہا میں کیا کروں، آپ اسے روکیں، وہ آپ کا شیعہ. مولا نے کہا نہیں، میری نہیں سنتا. نہ مولا نے موومنٹ کو بند کیا اور مدینے کے شیعوں کو بھی بچایا. کیوں؟ وہاں بنو امیہ کا پائے-تخت تھا، وہاں ان کا کیپٹل تھا. اب شیعوں نے آگے پوچھا، مولا مختار نے قیام کیا، آپ راضی ہیں؟ مولا نے فرمایا ہاں راضی ہوں. ہم اگر ساتھ دے مارے جائیں؟ مولا نے کہا ہاں شہید ہو. حضرت مختار پہ بڑا اختلاف رہا شیعوں میں. علامہ حلی کے بعد مرحوم آیت اللہ سید ابو القاسم الخوئی اس زمانے میں بہت بڑے علم رجال، اصول، فقہ، تفسیر، بہت بڑے ہمارے عالم گزرے، بہت بڑا پہاڑ علم کا. مرحوم آیت اللہ سید ابو القاسم الخوئی، موسوی الخوئی. وہ کہتے ہیں علامہ حلی کے بعد حضرت مختار کے اوپر جو ڈفرنسز سے ڈسپیوٹ تھا وہ ختم ہو گیا، اور انہوں نے بہت دلیلیں دی ہیں. معجم رجال الحدیث جلد نمبر 16 والیوم میں حضرت مختار کے بحث میں 22,000 راویوں پہ آغا خوئی نے انسائکلوپیڈیا لکھا ہے 24 والیومز میں. نام ہے اس کا معجم رجال الحدیث.
وہاں والیوم نمبر 16 سے ایک جملہ پڑھوں گا، اس کو غور سے سنیے گا، خاص طور سے نوجوان، بچے، بزرگ سب. کہتے ہیں کہ اگر مولا سجاد حضرت مختار سے راضی نہیں تھے تو حضرت مختار کو انکریج کرنا امام پہ جائز نہیں تھا. انکریج کرنا سمجھتے ہیں نا، حوصلہ افزائی کرنا. ان کا کام جائز نہیں ہے تو پھر روک نہیں سکتے، وہ سنتے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ انکریج نہیں کر سکتے، کیوں؟ کام جائز نہیں. لیکن امام کیا کر رہے ہیں؟ انکریج کر رہے ہیں. 9 ربیع الاول کو عمر ابن سعد کا خلی اور کچھ لوگوں کے سر آئے مولا سجاد کے پاس. کس نے بھیجے؟ حضرت مختار نے. کہا کہ سید الساجدین کو یہ سر دے دینا. مولا پہلی مرتبہ واقعہ کربلا کے بعد مسکرائے اور مسکرا کے آنے والے سے کہا مختار کو سلام کہنا اور کہنا ہرملا کا سر کب بھیجے گا. کیا مطلب؟ یعنی مولا انکریج کر رہے ہیں ہرملا کو مار. اگر بدلہ لینا جائز نہ ہوتا تو مولا سجاد کبھی انکریج نہ کرتے. میرے جملے پہنچ گئے؟ عزیزان گرامی، مولا نے انکریج کیا، حوصلہ افزائی کی. بہت سی تحریکیں چلیں. 35 ایئرز امامت کا دور ہے، 61 ہجرہ سے 95، سخت ترین دور. لیکن کہتے ہیں کہ اگر آج تشیع باقی ہے تو امام زین العابدین علیہ السلام کی وجہ سے ہے. اور میں مثال دینا چاہ رہا تھا، وقت تمام ہو گیا، نہیں تو میں اس مثال کو پیش کرتا. کہ مثال جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے تھی کہ ایک موجودہ حالات سے میں ایگزامپل دینا چاہتا تھا. اس کو غور سے سن لیجیے گا، میں کوشش کروں گا 2 منٹ میں مکمل ہو جائے. میں مکمل کر چکا ہوں مضمون. واقعہ کربلا کیا ہے؟ ٹرین سمجھتے ہیں سب؟ ریل ٹرین، اس کی پٹری ہوتی ہے، ٹریک ہوتا ہے. اب اس ٹریک کو مثال کے طور پہ کچھ ٹیررسٹ آئیں. ٹیررسٹ تو سمجھتے ہیں؟ ٹیررسٹ کو تو سارے سمجھتے ہیں. تو کچھ ٹیررسٹ آئے، انہوں نے کیا کیا؟ ٹرین کا ٹریک کاٹ دیا تاکہ ٹرین جو ہے نا وہ ڈیریل ہو جائے گی، پٹری سے اتر جائے گی. تو کیا ہوگا؟ ٹرین بھی تباہ برباد، جتنے مسافر ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے. اب کچھ لوگ آئے، انہوں نے آنے کے بعد دیکھا کہ ٹریک کٹا ہوا ہے اور ٹرین بہت تیز آ رہی ہے، فاسٹ اپروچ کر رہی ہے. تو کیا کیا جائے؟ ٹرین کو بچانا ہے، مسافروں کو بچانا ہے. تو انہوں نے کہا بھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ سب کو روکیں، ہاتھ دیں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ٹریک کے جہاں تک ٹریک ہے نا وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. جب ٹرین کا چلانے والا دیکھے گا نا کہ کچھ لوگ سامنے کھڑے ہیں تو وہ کوشش کرے گا روکنے کی. روک نہیں پائے گا ان ٹائم، ہمیں مار دے گا، ہم مر جائیں گے. لیکن ٹرین بچ جائے گی، مسافر بچ جائیں گے. تو ہم اپنی جان دیں گے ٹرین کو بچانے کے لیے اور مسافروں کو بچانے کے لیے. کچھ لوگوں سے کہا تم رک جاؤ، ہمارے ساتھ نہیں آؤ. جب لوگ ٹرین سے اترے نا، انہیں بتانا ہم نے خودکشی نہیں کی، ہم نے سوئسائڈ نہیں کی ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. ہم لوگوں نے سوئسائڈ نہیں کی، ہم نے خودکشی نہیں کی، ہم نے ٹرین کو اور مسافروں کو بچایا. زندہ زندہ. تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا. ٹرین کاٹنے والا، ٹریک کو کاٹنے والا کون تھا؟ یزید. ٹرین اسلام، مسافر مسلمان. تو اب یزید سب کو ڈیریل کرنے والا تھا، ہدایت سے ہٹانے والا تھا، برباد کرنے والا تھا. مولا حسین نے کہا کہ میں اپنی جان دے دیتا ہوں، 72 جان دیں گے، اسلام اور مسلمان بچ جائیں گے، عبادتیں بچ جائیں گی. پھر آپ نے کہا اے سید سجاد آپ نہ آئیے گا، آپ رک جائیں. ٹرین پہ جتنے مسافر ہیں انہیں بتائیے گا میں نے خودکشی نہیں کی، میں نے ٹرین اور عزیزان گرامی میں مکمل کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ مولا حسین نے فرمایا اے سید سجاد آپ سب کو بتائیے گا میں نے خودکشی نہیں کی، میں نے اسلام بچایا، میں نے مسلمانوں کو بچایا. تو ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا بابا آپ اپنی جان دے رہے ہیں، میں آپ کی ہر قربانی کو ہر جگہ نشر کروں گا. کہا سجاد آپ اکیلے نہیں ہوں گے، میں زینب کو بھی آپ کے ساتھ چھوڑا، میں سکینہ کو، میں ام کلثوم، یہ ساری بیویاں آپ کا ساتھ دیں گی.
عزیزان گرامی اب کیا ہوتا ہے عام طور سے، میری درخواست ہے آخری جملہ میرا ضائع نہ کیجیے گا، میں نے مکمل کر دیا. جب آپ جاتے ہیں نا پتہ چلتا ہے یہ حادثہ ہوا، مجھے نہیں پتا یہاں، لیکن میں نے یورپ میں بہت زیادہ دیکھا، ایشیا میں بھی دیکھا. کیا کرتے ہیں لوگ پھول لگا دیتے ہیں، لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے؟ وہاں پہ ایک پٹی لگا دیتے ہیں، وہ جو ٹریجڈی ہوئی تھی وہ یہاں ہوئی تھی. یہ جو حرم بنایا گیا کربلا کا، انہوں نے جنہوں نے ہمارا یہ دین اسلام بچایا، ہمیں بچایا، وہ کربلا میں تھے. کئی لوگ آتے ہیں پرچم لگا دیتے ہیں، اس پرچم کا نام ہے علم عباس. کچھ لوگ آتے ہیں چراغ جلاتے ہیں. اب سمجھ میں آیا؟ یہ ساری نشانیاں ہیں کہ اسلام بچانے والے کربلا والے تھے، اور انہیں بچانے والے مولا سجاد اور جناب زینب تھے. انہوں نے پورا دین بچایا، یہ انسٹیٹیوشن بچایا، قرآن بچایا. تو اب کیا ہوتا ہے عام طور سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، تو کچھ لوگ وزٹ کرنے جاتے ہیں، کچھ لوگ جاتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے. ہم دیکھیں تو صحیح کہاں پہ انہوں نے دین کو بچایا. تو کچھ لوگ وزٹ، اچھا یہاں پہ حادثہ ہوا تھا. اب بہت سے لوگ دنیا بھر سے زیارت کے لیے آتے ہیں. چوتھے امام نے فرمایا جو میرے بابا کی زیارت کے لیے جائے گا ہم خود اس کی شفاعت کریں گے. تو کربلا اسلام کے بچانے کی سرزمین ہے، کربلا کو بچانے والے مولا سجاد. تو عزیزان گرامی آج اگر یہ انسٹیٹیوشن باقی ہے، یہ عزاداری باقی ہے، دین باقی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ قرآن، یہ سب مولا سجاد کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، اس اتنی قربانیوں میں تہجد پڑھتے رہے، نمازیں پڑھیں، اور ہر جگہ پہ بابا کے سر کو دیکھ کے کہتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. مولا سجاد نے یہ پورا کا پورا دین آج ہمیں ایسے دیا کہ ہمیں رکھ کے ایک ہمیں ٹرے میں رکھ کے دیا. تمہارے لیے آسان قربانیاں آل محمد نے دے دی ہیں. پروردگارہ تجھے واسطہ مولا سجاد کی عظمتوں کا، مولا سجاد کی عظمتوں کا واسطہ. آج کے بانیان جشن، شرکت کنندگان، پڑھنے والے، سننے والے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما. دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ غزہ میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں بہت حالات خراب ہیں. ایران میں اللہ نہ کرے کہہ رہے ہیں جنگ ہو جائے گی، حملہ ہونے والا ہے. پروردگارہ ایران کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. شام، عراق، ایران کے روضوں کی حفاظت فرما. جنت البقیع چوتھے امام کا روضہ ہے، دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پاکستان میں، ہندوستان میں حالات خراب ہے، افغانستان، یمن، بحرین، افریقہ کے ممالک سب کی حفاظت فرما. جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما، سب کی حاجات قبول فرما. پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. مجھے بتایا ابھی پربھو صاحب نے کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، پروردگارہ ان کے درجات بلند فرما. اتنے مقدس مہینے میں گئے ہیں، تیرے نبی کا مہینہ ہے. پروردگارہ اس مہینے کے صدقے میں، اپنے نبی کے صدقے میں، مولا سجاد کے صدقے میں ان کے درجات بلند فرما. آپ جانتے ہیں کہ بابرکت جو رات ہے جیسے شب قدر ہے، ان کی فضیلت ہوتی ہے، اس میں جانا بہت زیادہ اللہ اس کا پھر آسان کر دیتا ہے، حساب کتاب آسان ہو جاتا ہے. پروردگارہ ہم سب کا حساب کتاب آسان فرما. پروردگارہ ہمارے جتنے بھی مومن و مومنات مریض ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. میں مصائب نہیں پڑھنا چاہتا لیکن ایک سوال کروں گا، کبھی بیماروں کو بستر سے تو نہیں گرایا جاتا؟ پروردگارہ شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر لوٹ لیا گیا تھا. پروردگارہ اس بیمار کے صدقے میں ہمارے تمام بیماروں کو صحت نصیب فرما. بہت سے لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، سب کی دعائیں مستجاب فرما. بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہ صل على